صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی، حبیب الہ العالمین، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی وارث علم النبیین، حاکم یوم الدین، میزان الاعمال، مقلب الاحوال، سیف ذو الجلال، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صلوات اللہ۔ محبان حیدر کرار و عزاداران مظلوم کربلا، سورہ غافر قرآن مجید کا 40واں سورہ اور اس کی 60ویں آیت نمبر 60، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے رب نے کا حکم ہے کہ تم اس سے دعا مانگو، وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ جب اللہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھ دیا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو یقیناً اب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے، نہ کہ انسان سے مانگے۔ اور پھر دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے مولائے کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا دین کا ستون ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کس کو ضرورت نہیں ہے دعا کی؟ دنیا میں ہر انسان کو دعا کی ضرورت ہے۔ کبھی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو دعا کرتا ہے، کوئی مشکل میں آ جاتا ہے تو نجات کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ جو علاج کرتا ہے وہ ڈاکٹر بھی ایک سٹیج وہ آتا ہے کہ جہاں پر وہ کہہ دیتا ہے کہ اب دوا تو ہو گئی، صرف دعا کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر انسان کو دعا کی ضرورت۔ اچھا، یہ دعا کیا صرف انسان ہم مانگتے ہیں؟ نہیں، بلکہ انبیاء نے بھی دعا مانگی، ائمہ طاہرین نے بھی دعا مانگی، افضل الانبیاء رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا مانگی۔
اور یہی بات ہے کہ آغاز انسانیت جو ہوا، آغاز آدمیت جو ہوا وہ حضرت آدم سے ہوا، اور جب حضرت آدم اور جناب حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تو دونوں کو مختلف جگہوں پر بھیجا۔ حضرت آدم کو بھیجا تو آج جو سری لنکا ہے وہاں بھیجا، جناب حوا کو بھیجا تو آج جسے جدہ کہتے ہیں وہاں پر بھیجا۔ اب سوچئے کہ جو جنت کے رہنے والے ہیں اگر ایسے مقام پر بھیج دیں کہ جہاں کچھ نہیں ہے سوائے ان کے، اور وہ بھی اکیلے ہیں، نہ کوئی ساتھی ہے اور نہ کوئی چاہنے والا ہے، نہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ جب شب آئی اور شب کی تاریکی چھائی تو ایک مرتبہ آدم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی۔ اچھا، دعا اس طرح سے کی کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جب کوئی مصیبت میں ہو یا کوئی حاجت طلب کرنا ہو، انسان جب تڑپ کے دعا کرتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے۔ ہاں، مجھے کہنے دیجئے، انسان اپنی حاجت کے لیے، اپنی مشکل دور ہونے کے لیے، اپنا غم کو دور کرنے کے لیے کوئی آنسو بہاتا ہے تو وہ آنسو بھی اللہ کو پسند ہے اور دعا مستجاب کرتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو آنسو غم امام حسین علیہ السلام میں بہائے جاتے ہیں تو وہ اللہ کو کتنے پسند ہے، بلکہ وہ مقام ان آنسوؤں کا وہ مقام ہے کہ جہاں شہزادی کونین کا رومال آتا ہے اور اس رومال میں یہاں آنسو جمع کیے جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ دعا کر رہے ہیں، لیکن ایسے میں جبریل آئے اور دعا کا سلیقہ بھی بتایا۔ کہا آدم آپ دعا تو کر رہے ہیں لیکن دعا ایسے کیجئے کہ واسطہ دیجئے ان ناموں کا واسطہ، ان ہستیوں کا واسطہ جو نام آپ کو سکھائے گئے ہیں، جو اسماء آپ کو سکھائے گئے ہیں۔ کون سے اسماء تھے؟ وہ پنجتن کے نام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ ان ناموں کا واسطہ دیجئے، آپ کی دعا مستجاب ہوگی۔ یہیں پر آغاز آدمیت پر ہی اللہ نے ہمیں یہ درس دیا۔ آدم نے بتایا کہ دیکھو جب بھی کوئی مشکل آ جائے یا کوئی حاجت طلب کرنا ہو تو واسطہ ان ہستیوں کا دو، پنجتن پاک کا واسطہ دو، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پہلے نبی کی دعا پیش کی۔ یوں تو 1,24,000 انبیاء نے دعا مانگی ہے، لیکن اب آخری نبی کی بھی دعا سن لیجئے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا مانگی، ہاتھوں کو بلند کیا، خر رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار، اپنے پاس سے ایک مددگار بھیج،
मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, आप मदद मांग लेते। दुनिया आपकी कहती है उम्मत के मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो, आप अल्लाह से मददगार मांग रहे हैं। शायद यही जवाब मिले कि ऐ नादान, मैं उस मददगार को मांग रहा हूँ जिससे आदम की तौबा कबूल हुई, नूह की कश्ती किनारे लगी, मूसा के लिए समंदर में 12 रास्ते बने, ईसा को सलीब से बचा लिया गया, यूनुस को बत्न माही से नजात मिली, और ये मेरी भी नुसरत करेगा। और जो भी क़यामत तक या अली मदद कहेगा उसकी मुश्किल कुशाई भी होगी और इबादत भी होगी। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यकीनन तो रसूल ने भी दुआ मांगी, तो वो दुआ मांगी कि मददगार मांगा तो ऐसा मददगार मांगा जो हल्लाल मुश्किलात है, यासूबुद्दीन है, मीज़ानुल आमाल है, मुक़ल्लिबुल अहवाल है, सैफ़ुल जलाल है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हाँ ज़ादार हो यकीनन। और अल्लाह भी बंदे से एक दुआ करवाना चाहता है। वो कौन सी दुआ है और कैसे करवाता है? अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज वाजिब रखी है मोमिनों पर, और जब बंदा नमाज पढ़ता है तो हुक्म है कि सूरह अल-हम्द कम से कम हर नमाज में 2 मरतबा पढ़ा जाए। तो पता चला कि दिन में अगर 5 नमाजें हम पर वाजिब रखी हैं तो कम से कम 10 मरतबा अल-हम्द की तिलावत लाजिम है। और जब सुबह होती है, फज्र का वक्त आता है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, बंदा उठता है और नमाज पढ़ता है। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आती है। और इस नमाज में बंदा जब नियत करके सूरे का आगाज़ करता है तकबीरतुल इहराम के बाद, तो सूरह अल-हम्द की तिलावत करता है। यकीनन हम दुआ तो करते हैं इबादत में, लेकिन नमाज के बाद करते हैं या फिर ख़ुनूत में करते हैं, लेकिन बंदा अल्लाह बंदे से उससे क़ब्ल ही दुआ करवा रहा है। और ऐसी अहम दुआ है कि एक मर्तबा जब सूरह अल-हम्द की तिलावत की और सलीखा भी बताया कि पहले हम्द परवरदिगार की जाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर उस मकाम पर पहुँचे कि जहाँ पर बंदा कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो ऐसे में क्या मदद चाह रहे हैं? यही दुआ है कि एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। वो और हैं जो दुआ में कहते हैं कि सिरात मुस्तकीम दिखा, आखिरी सांस उखड़ जाएगी, सिरात मुस्तकीम नहीं मिलने वाला। लेकिन जिन्हें सिरात मुस्तकीम मिल गया है वो यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मोमिन फज्र होती है तो यही कहता है कि सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। ज़ोहरैन अगर पढ़ता है तो यही कहता है कि सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। मग़रिबैन पढ़ता है तो यही कहता है कि सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। अब ये सिरात मुस्तकीम क्या है? मस्जिद नबवी छलक रही थी। पूछने वाले ने पूछा, या नबी अल्लाह, सिरात मुस्तकीम से मुराद क्या है? आपने अपनी नजरें बाबुद दाखिले पे जमा दी। एक मर्तबा सब देख रहे हैं, कहा कि देखो अब जो दाखिल होगा वही सिरात मुस्तकीम होगा। एक मर्तबा
सब ने देखा एक हसीन नौजवान दाखिल हुआ जिसके लिए रसूल ने फरमाया आंखें ऐनुल्लाह है, कान उज़्नुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है, कुल का कुल वलीउल्लाह है। मौलाए कायनात दाखिल हुए, फरमाया कि देख लो यही सिरात मुस्तकीम है। एक सलावात भेजिए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। तो अल्लाह यही चाहता है कि बंदा सिरात मुस्तकीम पर रहे। और यही बात है कि एक दुआ मेरे मौला ने भी मांगी, वो अली जिसको अल्लाह ने सब कुछ बिना मांगे अता किया, लेकिन अब जो दुआ की तो वो कैसी अजीम दुआ होगी। मांगने वाला भी अली है, अता करने वाला भी अली है। अब जो हस्ती अता हुई उस हस्ती को हजरत अब्बास कहते हैं। जी हाँ, नाम शहज़ादी कौनैन ने रखा। फरमाया या अली, जब मेरा बेटा अब्बास इस दुनिया में आए तो उसका नाम अब्बास रखना। मैंने अली से ऐन को लिया है, बतूल से बे को लिया है, अहमद से अलिफ को लिया है, और हसनैन से सीन को लेके मज़हरे सिफ़ात पंजतन बना दिया। मारिफते इमाम अगर देखना है, इताअते इमाम अगर देखना है तो हज़रत अब्बास को देखिए कि कैसी इताअत है, कैसी शजाअत है। देखना है तो सिफ़ीन में देख लीजिए, मैं मने को मैं सरे पे पलट दिया, मैं सरे को मैं मने पे पलट दिया, क़ल्ब लश्कर को तहस नहस कर दिया। ऐसे में सब कहने लगे कि अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। ऐसे में एक मर्तबा मौला आए, आके कहा ये अली नहीं बल्कि अली का फर्जंद अब्बास है। ये शजाअत 13 बरस के सिन में है, और यही तमन्ना के साथ हज़रत अब्बास परवान चढ़ रहे हैं कि बाबा ने मुझे करबला के लिए मांगा। हाँ आज़ादारो, आज अरबईन है। हमें मुहर्रम के चाँद का इंतज़ार था, लेकिन देखते देखते मौसम अज़ा इस तरह से तेज़ी से चला गया कि आज अरबईन आ गई। एक दुआ मौला हुसैन ने भी मांगी, वो कैसी अजीम दुआ होगी। कौन हुसैन जो दुनिया को औलाद अता करे। वही हुसैन ने दोनों हाथ बुलंद किए, नमाज शब में दुआ मांगी कि परवरदिगार मुझे कैसी बेटी अता कर जिसका नाम खुद सकीना रखा है। सकीना के माने है सुकून के। इमाम हुसैन सारी दुनिया के लिए सुकून है, लेकिन शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के लिए सुकून है। हाँ ज़ादारो, बस यही बात है कि यकीनन हम खुश नसीब है कि हम इस साल भी अरबईन कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, हमें ज़िंदा रखा कि हम इस साल भी अरबईन कर सके। वरना कई अज़ादार वो हैं जो अपनी कब्र में अज़ा मना रहे हैं, अज़ादारी कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो खुश नसीब अज़ादार भी है कि जो सरज़मीन करबला पर
शहजादी ज़ैनब की तमन्ना को पूरा कर रहे हैं। यही तो तमन्ना थी ना कि मेरे भाई का चेलम धूम से हो। जिस वक्त आई थी तो करबला में देखा तो कोई नहीं है सिवाय जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी के, और उनके गुलाम के दिल से दुआ की शहजादी ज़ैनब ने कि परवरदिगार मेरे भाई का चेलो मधूम से हो। मैं कहूँ बीबी, आज करोड़ों लोग मोमिनीन सरजमीन करबला पर हैं जो आपको पुरसा पेश कर रहे हैं। आज़ादारो, जो करबला पर जाता है तो कोई औनो मोहम्मद का मातम करता है, तो कोई क़ासिम जहाँ पामाल हुए वहाँ मातम करता है, तो कोई जहाँ हज़रत अब्बास के शाने कलम हुए वहाँ पर मातम करता है, तो कहीं पर अली अकबर के सीने में बर्छी लगी वहाँ पर मातम करता है, तो कोई जहाँ पर अली असगर के गले में तीर लगा। आज़ादारो, लेकिन सब मिलकर मज़लूम करबला हुसैन का मातम करते हैं। परवरदिगार हमें भी करबला में अरबईन करना नसीब हो। लेकिन कितना करीम मौला है इमाम हुसैन। ये वो हुसैन है कि जिन्हें 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, जिसके 6 महीने के लाल को भूखा प्यासा शहीद किया गया। लेकिन वो हुसैन अपने ज़ाहिर की मुश्किल बर्दाश्त नहीं है, किसी को कोई मुश्किल होने नहीं देते। अल्लाह, जो इंसान इधर सोचता है न पानी की कमी है न खाने की कमी है, यही तो कहा था ना मौला हुसैन ने कि हाँ मेरे ज़ाहिरीन आएंगे, मेरे अज़ादार आएंगे, उन्हें 3 दिन मेहमान रखना, वहाँ के मोमिनीन को हमारा सलाम। ऐसा ख्याल रखते हैं कि हाँ पैर पढ़ लेते हैं, पैर को अपने सर पर रखते हैं, ये ज़ाहिर का मकाम है। हाँ आज़ादारो, आज हम भी मज़ादारी कर रहे हैं, आप फर्श अज़ा पर आए हैं। किस लिए आए हैं कि शहज़ादी ज़ैनब को पुरसा दें। हाँ आज़ादारो, ये फर्श अज़ा हमें कैसे मिली है? ये शहज़ादी ज़ैनब ने बताया है कि अज़ादारी किस तरह से हो। हाँ आज़ादारो, जब करबला में आशूर को और मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम जीते जी पामाल हो गए, हाँ अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, अब्बास के शाने कलम हो गए, सर पर गोर्द लगा। आज़ादारो, नन्हे से अली असगर के गले पर तीर लगा, और वो वक्त भी आया कि मौला हुसैन पुश्ते फरस पर झूमने लगे। हाँ आज़ादारो, ऐसे में एक मलून ने दौड़ते हुए ऐसा भाला मारा कि फातिमा का नाम पुश्ते फरस से जमीन पर आते हुए आवाज दी, अम्मा आ जाइए अम्मा। आवाज आई, मेरे लाल मैं मौजूद हूँ। आज़ादारो, बहन ने देखा कि भाई के गले पर खंजर चल रहा है,
وہ وقت بھی آیا کہ چوتھے امام نے جب دیکھا تو کہا پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آزادارو، شام غریباں خیمے جلا دیے گئے۔ ہاں، وہ شہزادی سکینہ جسے امام حسین نے نماز شب میں مانگا، پرسا یوں دیا گیا کہ تماچے لگائے گئے۔ عزادارو، میں آپ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، آپ کے یہاں بھی ننھے سے کم سن بچے ہوں گے، انصاف سے بتانا کہ 4 برس کا سن ہو تو بچوں کے گال بڑے نازک ہوتے ہیں۔ ہائے شمر ملون کہا، اور شہزادی سکینہ کے رخسار۔ اسی لیے امام زمانہ نے فرمایا سلام ہو جن رخسار پر اتنا ظلم ہوا کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک رخسار کا رنگ بدلتے گیا۔ آزادارو، پرسا دیجئے، آج آپ رونے میں کوئی کمی نہ کرے، میں مصائب میں کوئی کمی نہ کروں گا۔ وہ وقت بھی آیا کہ دربار شام میں شہزادی سکینہ نے دیکھا کہ شمر یزید ملعون چوب بیت اٹھایا، ایک مرتبہ لب امام حسین پر وہ ظلم کرنے لگا۔ شہزادی پھوپھی سے لپٹ گئی، کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے ہونٹ۔ پھوپھی اماں، آزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ زندان میں شہزادی نے بابا کو یاد کیا، سر حسین آیا، رخسار پر رخسار رکھے، کہا بابا یہ آپ کا کیا لب ہو گیا بابا؟ بابا مجھے تماچے لگائے گئے، بابا میرے کان زخمی ہے۔ کہتے کہتے شہزادی خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا، کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آزادارو، کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ماں کے ہاتھوں پر بیٹی کا لاشا ہو؟ ہائے شہزادی ربا، ماں نے بیٹی کے لاشے کو لیا، پیار کیا، بھائی خبر بنا رہے ہیں، سپرد لحد کیا تو 2 ہاتھ آئے، لاؤ میری سکینہ کو۔ آزادارو، یہی رہائی کا پیغام آیا۔ چوتھے امام کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ کے رہائی کا پیغام ہے۔ آزادارو، ہتھکڑیاں کھول دی گئیں، بیڑیاں کھول دی گئیں، لنگر کو اتار دیا گیا، لیکن ہائے جب خاردار توق اتارنا تھا، حداد نے دیکھا کہ گردن میں، گلے میں خار پیوست ہے۔ ہائے بڑی مشکل سے نکالا۔ امام آئے، کہا پھوپھی اماں رہائی مل گئی، بتائیے کہ ہم یہاں رہیں یا کربلا جائیں یا مدینے وطن جائیں۔
شہزادی زینب کا مقام دیکھیے کہ امام مشورہ کر رہے ہیں۔ شہزادی نے فرمایا کہ سید سجاد پہلے ایک مکان خالی کرایا جائے، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں گے، میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ آزادارو، مکان خالی کرایا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا سید سجاد یہ فرش کو ہٹا دیا جائے۔ ہاں آج عزاداروں کی بڑی خاطر ہوتی ہے، فرش بچھایا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہیں کوئی تکلیف نہ ہو عزادار کو، لیکن شہزادی زینب کی نظر میں قیامت تک کے عزاداروں پر نکھرتی کہ اگر کوئی ایسا بھی عزادار ہو جس کے پاس فرش بھی میسر نہ ہو تو وہ شرمائے نہیں بلکہ خاک پر بیٹھ جائے اور واہ حسینہ کما۔ ایک مرتبہ فرش پر بیٹھ گئیں۔ ادھر شہداء کے سر آئے، کچھ چادریں آئیں، علم عباس آیا۔ شہزادی نے پہلی چادر لی، ایک مرتبہ کہا قاسم یہ فاطمہ کبریٰ کی چادر ہے، اور ایک مرتبہ تمام چادریں تقسیم کر دیں، دیکھا تو ایک چھوٹی سی چادر ہے۔ چادر کو لیا، زندان کا رخ کیا، کہا سکینہ بیٹا چادر آئی۔ آزادارو، شام کی بیویاں آئیں، لباس فاخرہ پہن کر آئیں تو کہا کہ کیا تمہارے پاس پرزے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ اپنے گھر گئیں، سیاہ لباس پہن کر آئیں۔ اب دیکھیے کیسی مجلس ہوگی کہ جہاں پر ذاکرہ شہزادی زینب ہو، بیچ میں بیٹھ گئیں، اطراف میں بیویوں نے گھیرا بنا لیا، ایک ایک سر آیا، علی اکبر کا سر آیا۔ ایک مرتبہ ام لیلہ آگے بڑھی، کہا یہ میرا نوجوان بیٹا ہے جس کے سینے میں برچی لگی۔ آزادارو، قاسم کا سر آیا تو ماں ام فروا آگے بڑھی، یہ میرا لخت جگر ہے جسے جیتے جی پامال کر دیا گیا۔ حضرت عباس کا زخمی سر آیا تو شہزادی کلثوم آگے بڑھی، یہ میرا بھائی ہے، یہ ہمارے پردے کا محافظ ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ ہاں وہ ننھا سا سر آیا، دیکھتے ہی سب نے کہا ارے اس بچے کا کیا قصور ہے۔ شہزادی رباب اٹھی، کہا یہ میرا لخت جگر ہے، مولا مقتل میں لے گئے تھے لیکن ظالموں نے تیر چلایا۔ آزادارو، امام حسین کا سر آیا، شہزادی زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ سر کو لیا، کہا یہ میرا بھائی حسین ہے جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا گیا۔ بیویوں نے دیکھا کہ 2 سر ہیں جو رکھے ہوئے ہیں، کسی نے پوچھا کیا ان کی ماں موجود نہیں ہے؟ یہ کہنا تھا کہ فضا نے کہا ایسے نہ کہو، یہ شہزادی زینب کے لال ہے، بی بی اپنے بھائی پر ماتم کر رہی ہے۔ آزادارو،
ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا میرے لال قافلے کو زندان پر سے لے کے چلو. جیسے ہی زندان آیا شہزادی نے اپنے آپ کو گرایا. خبر شہزادی سکینہ پر گئی, چھوٹی سی چادر رکھی, کہا سکینہ ہم جا رہے ہیں. بیٹا تمہیں بڑی تمنا تھی لیکن سکینہ میں وعدہ کر رہی ہوں کہ میں واپس آؤں گی, تمہیں اکیلا نہ چھوڑوں گی. آزادارو قافلہ چلا, لیکن جب کربلا کے قریب پہنچا ادھر پہلے ظاہر جابر ابن عبداللہ انصاری آ گئے اور ان کے غلام ہیں مولا کے مدار پر گریا کر رہے ہیں. ایسے میں آواز آئی جابر جاؤ استقبال کرو, میرا بیٹا اور میری بہنیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ جابر اٹھے, آتا ذرا دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے. کہا ہاں ایک قافلہ آ رہا ہے دور سے, لیکن ایسے معلوم ہو رہا ہے جو مہاڑ تھامے ہوئے ہے, بڑا نحیف و ناتوان نظر آ رہا. اب جو قریب پہنچے تو دیکھا کہ چوتھے امام ہے. جابر لپٹ گئے, کہا مولا یہ کیا عالم, میرا پرسہ قبول کیجئے. کہا جابر ذرا ہاتھ ہٹاؤ. اب جو جابر نے دیکھا کہ تو تازہ زخم ہے, کہا جابر ہمیں خاردار توق پہنایا, ہم پر تازیانے لگائے گئے. ازادارو ایک مرتبہ جیسے ہی قریب پہنچے اونٹ بٹھائے گئے, سب بیویاں اتری, لیکن شہزادی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. کونیوں کے بل چلتی ہوئی شہزادی بھائی کے مدار پر گئی. کہا بھیا وعدے پورے ہو گئے, بھیا درباروں میں جانا پڑا, بھیا بہن شرمندہ ہے کہ سکینہ کو نہ لا سکی. بھیا سکینہ کا پرسہ قبول کیجئے بھیا, لیکن وعدہ کر رہی ہوں کہ میں سکینہ کو اکیلے نہ چھوڑوں گی. آزادارو دیکھا یہی ہے کہ ام لیلہ علی اکبر کا ماتم کر رہی ہیں, ام فروا شہزادے قاسم کا ماتم کیا, شہزادی ربا علی اصغر کا ماتم کر رہی ہے, لیکن ایک بیوی ہے شہزادی فاطمہ کبریٰ. آزادارو سہمی ہوئی ہے, سمٹی ہوئی ہے, کوئی ہم سے نہیں ہے جس سے درد بتا سکے, لیکن ماتم کیا. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا سید سجاد مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پر لے چلو. ایک مرتبہ ساری بیویاں جمع ہو گئی, واہ عباسا کی صدایں تھی. ایسے میں چوتھے امام ایک چھوٹی سی قبر پر جا کر رک گئے. زینب نے کہا سید سجاد میرا بھائی تو طویل القامت تھا, یہ چھوٹی سی قبر ہے. ہائے آزادارو, چوتھے امام نے مسائل بیان کیے. کہا پھوپھی اماں بابا جب شانوں کو لے کے آئے, علم کے پھریرے کو لے کے آئے, اس کے بعد منائن نے اتنا ظلم کیا کہ لاشا پارا ہو گیا.
چھوٹی سی خبر بنی آزادارو۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اب چلتے ہیں۔ شہزادی زینب نے سب کو سوار کیا، لیکن دیکھا تو رباب نظر نہیں آتی۔ اب جو غور سے دیکھا تو بھائی کی مزار پر شہزادی رباب لپٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب گئیں، کہا بھابھی چلیے، لیکن دیکھا تو بہن کر رہی ہیں کہ والی مجھے قبر میں چھپا لیجئے، میرا اصغر یہی ہے، آپ یہی ہے، میری سکینہ زندہ نشاں، میں جا کے کیا کروں؟ کہا بھائی بھابھی چلیے، لے کے چلے، لیکن اٹھتے اٹھتے ایک وعدہ کیا کہ مولا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ آزادارو قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ زینب نانا کی مزار پر آئیں، کہا نانا آپ کی امت نے خوب اجر رسالت دی نانا، نانا آپ کے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا نانا، 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا نانا۔ اٹھی ماں کی قبر پر گئی، ماں سے بیٹی حال دل بیان کرتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا نماں آپ کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا اماں، لیکن اماں مجھے دیار بدیار پھرایا گیا۔ اماں میں ایک امانت لائی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ کرتا نکالا۔ ایک مرتبہ جس پر تلواروں کے نشان، تیروں کے نشان جیسے ہی قبر پر رکھا، قبر لرزنے لگی۔ آزادارو شہزادی زینب اٹھی، اب جد پلٹی تو دیکھا شہزادی ام المنین ماں سے لپٹ گئی، کہا ماں میرے بھائی عباس کا پڑتا قبول کیجئے، اگر عباس شہید نہ ہوتے تو نہ میرے بازوؤں میں رسن بنتی نہ میرا بھائی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین